المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. اے انسانو، تم کو اپنے کریم مہربان رب کے سلسلے میں کس چیز نے دھوکہ دے دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک. وہ رب، وہ اللہ جس نے تم کو پیدا کیا، پھر برابر کیا، پھر اعتدال درست ٹھیک ٹھاک کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک. وہ رب، وہ اللہ تمہارا جس نے تمہاری تصویر، شکل، صورت بہت اچھی بنایا. کلا بل تکذبون بالدین. کوئی نہیں بلکہ تم نے بدلے والے دین کو جھٹلایا. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. بے شک تمہارے ساتھ، تمہارے اوپر دو محافظ، حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں جن کا نام کرامن کاتبین ہے. بھائیو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو، ہمیں بھی نماز ظہر جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، دنیا کے لیے خیر، فلاح، صلاح، ہدایت کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، بلکہ پورے انسانوں کو پیدا کیا ہے. وہی سب کا مالک ہے، وہی سب کا خالق ہے، رزاق ہے. ہم لوگ اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آ سکتا ہے. اس دنیا سے کوئی اپنی مرضی سے جا بھی نہیں سکتا ہے اور نہ کوئی گیا ہے. آنے میں بھی اللہ کی مرضی اور جانے میں بھی اللہ کی مرضی. پتہ چلا انسان محتاج ہے، کمزور ہے. اگر اس کے پاس کچھ اپنی طاقت ہوتی، اپنی مرضی ہوتی، تو پھر انسان آنے سے پہلے وہ جگہ کو پسند کرتا، شہر کو پسند کرتا، گھر کو پسند کرتا. کس کے گھر میں مالداری ہے، میرے جو والدین بنیں گے ان کی حیثیت کیا ہے، وہ مالدار ہیں یا غریب ہیں، جاہل ہیں یا پڑھے لکھے ہیں، کس عہدے پر ہے.
شہر کیسا ہے جہاں میں جا رہا ہوں، دیہات ہے، قریہ ہے، شہر ہے، کیا ہے۔ الغرض آنے سے پہلے بہت ساری چیزوں کے انسان تحقیق کرتا، پھر وہ آنے کا ارادہ کرتا، پسند کرتا۔ جیسے رشتہ کرنے سے پہلے کتنی چیزیں تحقیق کرتے ہیں، گھر کیسا، اس کے والدین زندہ ہیں یا مردہ، کہاں نوکری، کیا سسٹم، کیسے بیک گراؤنڈ اس کے، گھر، خاندان، رشتہ دار، کتنی تحقیق کے بعد جوڑی جڑتی ہے۔ تو آنے سے پہلے اگر انسان کو اپنی مرضی چلتی اور اپنا مطلب اور اپنے ارادے سے آتا تو غریبوں کے گھر میں کوئی نہیں پیدا ہوتا، دیہاتوں، قریوں، جنگلوں میں کوئی نہیں پیدا ہوتا۔ پتہ چلا انسان کی اپنی مرضی نہیں ہے۔ جانے کی بھی اگر مرضی ہوتی تو کوئی بھی نہیں یہاں سے ہلتا، وہ کچھ نہ کچھ بہانے، کچھ نہ کچھ ارادے، کچھ نہ کچھ پروگرام وہ روز بنا بنا کر کے فرشتے کو ٹلاتے رہتے۔ ابھی یہ پروجیکٹ میرا پورا نہیں ہوا ہے، ابھی ایگزام دینا امتحان وہ بھی نہیں ہوا ہے، ابھی فلاں بچے کی شادی بیاہ نہیں کیا ہوں، ابھی وہ بھی باقی ہے۔ ہزاروں بہانے ہوتے، لہذا اللہ نے جانے اور آنے کا سسٹم اپنے ہاتھ میں رکھا۔ وہ جانتا ہے میرے بندے بہت ہوشیاری اور چالاکی اور تدبیریں کریں گے، لہذا اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی ہم سب کا سر سے پاؤں تک مالک و مختار ہے۔ وہ دانے دانے کھلاتا ہے اور دانے دانے پر اسی کی حکومت و شان ہے۔ لیکن کبھی کبھی ہم لوگ اس پروردگار، اس خالق مالک، اس مہربان کو بھول جاتے ہیں، اور پھر دنیا کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، اور بنانے والے، پیدا کرنے والے اس رب کریم مہربان کے سلسلے میں دھوکے میں پڑ جاتے ہیں، اور اس میں شیطان بہت دھوکہ دے دیتا ہے۔ لہذا اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بہت پیار انداز میں فرمایا، نہ ڈانٹا، نہ سخت جملے لایا، نہ دھمکی دے کر کے پوچھا، نہ ڈرایا، بلکہ کیا خوبصورت جملہ ہے۔ اے انسانوں، تم کو اپنے مہربان، کریم، رحیم رب مولا کے سلسلے میں کس چیز نے تم کو دھوکہ دے دیا؟ اس کو ابھی تک پہچانا نہیں تم نے، ابھی تک اس کی نعمتیں کھا پی کر کے اس کی قدر نہیں کیا، نہیں قدر کر رہے ہو، نہیں اس کی بات مان رہے ہو، اس کی بات پر چل نہیں رہے ہو، اس کی عبادت نہیں کر رہے ہو، اس پر ایمان نہیں لا رہے ہو، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ تم دھوکے میں پڑے ہو یا تم کو کوئی دھوکہ دے رہا ہے؟ کیا ہے آخر؟ کسی نے تم کو بتایا نہیں؟ اگر کوئی نہیں بتایا تو تم خود اپنی پیدائش پر غور کرو، یہ آنکھیں کس نے دی، یہ کان کس نے دیا، یہ چہرے مہرے، یہ حسن خوبصورتی کس نے دی؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ، وہ مہربان اللہ، وہ مہربان کریم رحیم جس نے تم کو پیدا کیا اور برابر پیدا کیا اور پھر چلایا تم کو، اعتدال رکھا ہر اعضاء میں۔ ایسا نہیں کیا کہ ایک ہاتھ بہت لمبا، ایک ہاتھ چھوٹا، ایسا نہیں کیا کہ ایک پاؤں لمبا ہے، بڑا ہے، اور ایک چھوٹا ہے، ایک آنکھ ادھر ایک آنکھ ادھر، ایسا نہیں کیا۔ بہت ہی سب برابر سسٹم اور بڑی تواضع کے ساتھ۔ اگر ایک پاؤں میں اونچی نیچ کی کیفیت ہو جائے تو چلنے میں عیبدار آدمی کہلائے گا، پوری دنیا کہے گی کہ یہ انسان عیبدار ہے، اس کا پاؤں ایک چھوٹا اور ایک بڑا ہے۔ اللہ ایسا نہیں کیا، دونوں برابر، انگلیاں دونوں برابر دی۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی انگلی میں ایک چھوٹی سی انگلی نکل جاتی تو عیبدار سمجھا جاتا ہے۔ اللہ نے برابر دیا سسٹم، کہیں اونچ نیچ نہیں کیا، اور اگر کہیں کیا ہے، کبھی کسی کے ساتھ کیا تو وہ عبرت کے لیے کیا ہے، تاکہ تم اپنے وہ خالق کائنات جس کے پاس ساری قدرت ہے تم اس کو پہچانو، شکر ادا کرو۔ وہ چاہتا تو تم کو بھی اس طرح پیدا کر سکتا تھا۔ تو اللہ فرما رہا پہچانو مجھے، میں تیرا کتنا مہربان ہوں، تجھ پر کتنا میں شفقت کرتا ہوں، تجھ پر کتنی میں مہربانیاں روز روز ڈالتا ہوں۔ میں نے تم کو پیدا کیا فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر تیری میں نے صورت کتنی اچھی بنائی ہے۔ تمام مخلوقات میں سب سے بہترین شکل کس کی بنائی؟ انسان کی بنائی۔
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورہ 3 میں اللہ نے ذکر فرمایا، قسم کھا کر کے فرمایا میں نے سب سے خوبصورت سانچے میں ڈھال کر کے اگر کسی کی شکل بنائی ہے تو وہ انسان کی بہت عمدہ پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تمام علماء کے اتفاق ہے، مفسرین، محدثین، سارے علماء کے اتفاق ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی انسان کو بنایا، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا، سورج سے بھی زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا۔ تمام مخلوقات حیوانات میں سب سے اچھا بہتر شکل انسان کو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ ایک بادشاہ تھا جس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت ہو تو میرے پاس رہو ورنہ طلاق۔ بیوی بہت پریشان ہوئی، چاند کتنے حسین اور خوبصورت ہو، اس سے میں زیادہ کہاں خوبصورت ہو سکتا۔ مسئلہ ادھر ادھر پوچھنے لگی کہ میرے شوہر نے طلاق معلق کر دیا ہے، اب کیا کروں میں؟ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا تجھ پر طلاق نہیں ہوگی۔ کہا کہ کیوں؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، احسن کے مطلب بہت خوبصورت اور عمدہ میں ملانا ہے۔ چاند کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا ہے، پتہ چلا کہ چاند سے بھی زیادہ احسن کون ہے؟ انسان ہے۔ تم پر طلاق نہیں واقع ہو، تم اس کی بیوی رہو، یہ مذاق اور تفریح کی بات ہو گئی۔ عرض یہ کرنا میرے بھائیو بزرگو، اللہ پہچان اپنی بتا رہا ہے، میں وہ ہوں تیرا، پھر تم مجھے کیوں نہیں مانتے ہو، میری عبادت کیوں نہیں کرتے ہو، میری بات پر کیوں نہیں چلتے ہو، میرے نبی کی بات پر کیوں عمل نہیں کرتے، میرے کلام قرآن پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، تیرے پاؤں ہاتھ برابر بنائے، تیری آنکھیں ٹھیک رکھا میں نے، بولنے میں بڑا اعتدال رکھا میں نے، کسی کی آواز آپس میں ملنے نہیں دیا میں نے، ورنہ دھوکہ تم کھا جاتے۔ عورت کی آواز کی شکل الگ ہے، اس کی کیفیت الگ ہے، مرد کی الگ ہے، الگ الگ ہے، اور اسی کشش ہے اس میں کہ اگر ہزاروں فاصلے پر کوئی آدمی بولتا ہے، بات کرتا ہے، نظر میں تو نہیں ہے لیکن آواز سے پہچان لیتے ہیں یہ میرے بھائی بات کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی سسٹم اور اللہ کی قدرت، ہم نے پہچانا نہیں اس مالک کو، پھر اس کی عبادت کرنے سے تجھے کیوں پریشانی ہے؟ کس نے دھوکہ دیا؟ شکل بنا دی بڑی خوبصورت، پھر بھی دھوکے میں ہو۔ انسان 3 چیزوں سے دھوکہ کھاتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ 3 چیزوں سے، دولت، صورت، حسن، عہدہ، حکومت و سلطنت، یہ 3 چیزیں۔ ان 3 چیزوں کی وجہ سے اللہ کو پہچاننے، اللہ کے ماننے سے آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے۔ وہ کبھی یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری طاقت ہے اس لیے اب دوسرے کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ دولت اگر آ گئی کسی کے پاس تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ کی طاقت ہے، اب اس کے پیچھے اب کچھ بھی نہیں۔ حسن آ گیا تو سمجھتا ہے میں سب سے اچھا ہوں، اب میرے مقابلے میں کوئی نہیں۔ دھوکہ آدمی کھا جاتا ہے۔ کوئی عہدہ، حکومت، سلطنت، کوئی چیز ایسی ہاتھ میں آ جاتی ہے، سمجھتا ہے مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے اور ہم ہی اب سب کچھ ہے، میرا سب کچھ یہ کام ہے۔ یہ 3 چیزیں دھوکے کے ڈالنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے حدیث پاک میں کہ تینوں چیزوں میں پائیداری نہیں ہے۔ حسن بھی ہمیشہ نہیں رہتا ہے نا، آج آدمی کی شکل کچھ ہے، کل کچھ ہے، کل کچھ ہے، بدلتے رہتا ہے۔ اس میں دوام نہیں، اس میں پائیداری نہیں ہے۔ بچوں کے حسن الگ ہے، بچپنے کا حسن الگ ہے، جوانی کا الگ ہے، بڑھاپے کا الگ ہے، اور پھر یہ بڑی جلدی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اگر کھانے پینے کے سسٹم میں کوئی خرابی آ جائے، 2 4 10 مرتبہ تقاضے آ جائیں، بیت الخلا پیٹ خراب ہو جائے تو پھر چہرے کے رنگ بدل جاتا ہے، حسن چلے جاتے ہیں، طاقت قوت چلنے کی جو اس میں حسن اور نزاکت ختم ہو جاتے ہیں، آواز کی خوبصورتی نکل جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ حسن بھی برابر اور ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ جب یہ چیز ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں تو تم کس پر غرور کر رہے ہو؟ اللہ فرما رہے کس پر غرور کر رہے ہو؟ تم کو کیا آواز، تیرے حسن، تیرے چلنے پھرنے، تم کو لوگوں کے دیکھنے، تیری تعریف جو ہوتی ہے دنیا میں تیرے حسن کی، تیرے انداز کی، اس پر تم میں سے دھوکہ کھا گیا۔
جبکہ یہ تمہاری چیز نہیں ہے، یہ تمہارے پاس سدا رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ چیز سدا رہنے والی ہوتی تو تم ذرا ناز کرتے، لیکن یہ تو نہیں ہے، اس کو تو میں بدلتا رہتا ہوں، اس کو تو میں تبدیل کرتا رہتا ہوں۔ حسن کی کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے اگر اے لوگوں تمہارے حسن نے تم کو میرے پہچاننے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے تو تم دھوکے میں ہو، ہوشیار ہو جاؤ۔ اور اگر تم کو عہدہ حکومت و سلطنت نے تم کو اگر یہ دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ اب میں بہت بڑا ہوں، میرے آگے پیچھے ہے، میرے حکم پر، میرے قلم پر، میری انگلیوں کے اشارے پر سب کچھ ہوتا ہے، تو مجھ سے بڑا اور کون ہے؟ لہٰذا یہ بھی چیزیں سدا رہنے والی نہیں ہے، اور حکومت و سلطنت سے اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا ہے۔ اگر بچنا ہوتا تو فرعون دنیا کا سب سے بڑا طاقتور بادشاہ تھا، جس کے پاس 16 لاکھ فوج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، جو کہا کرتا تھا اے حامان، روز موسیٰ اپنی خدا کی باتیں کرتا ہے، ذرا آج ایک اونچی مینار بنا دو، میں اس پر چڑھوں گا اور موسیٰ کے خدا کو مار کر کے آتا ہوں۔ دیکھو دولت نے کہاں تک اس کو پہنچا دیا، حکومت و سلطنت نے کہاں اس کو مزاج میں لا دیا۔ حامان نے ایک بہت بڑی عمارت بنائی، مینار بنا دیا۔ قرآن کریم کے 24ویں اور 20ویں جز میں اللہ نے تفصیل سے بتایا۔ چڑھا فرعون وہاں پہ، تیر مارا، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کے تیر جو واپس جائیں گے نا، اس میں خون لگا کر کے بھیجو۔ اب وہ خون لگے ہوئے واپس تیر آتے تھے تو فرعون دیکھا کہ دیکھو مار دیا میں نے، دکھانے کے لیے بھی ہو گئے دلیل، اب لوگوں کو دکھا رہے دیکھو مار دیا۔ اب کون ہے اس پوری دنیا، پورے خدائی کا دعویٰ میرا پکا کیا ہو گیا، انا ربکم الاعلی۔ موسیٰ جس خدا کے بارے میں کہہ رہا تھا اس کو میں نے تیر سے مار دیا۔ واہ میرے رب کی شان بھی دیکھو، جب گمراہ کرتا ہے تو راستے سب آسان کر دیتا ہے۔ جب وہ گمراہ کر دیتا ہے اور جس بندے کو اپنی نگاہیں میں نظر رحمت سے ہٹا دیتا ہے تو قسم خدا کی گناہ اس کو اچھا لگتا ہے اور نیکی اس کو خراب لگتا ہے۔ یہی ہے گمراہی کی پہچان۔ آپ کو کوئی عالم نہیں کہے گا تو بھٹک گیا ہے، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم گمراہی میں چلے گئے ہیں بتلائیے، یا کوئی امام خطیب کوئی بھی نہیں کہے گا۔ آپ اپنی زندگی کے حالات سے خود پتہ لگا لیجئے، اگر گناہ کے کام، نافرمانیوں کے کام آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور نیکی کے کام آپ کو برا لگ رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں بری لگ رہی ہے، تو سمجھ لیجئے آپ گمراہی پر جا رہے ہیں، آپ بھٹک گئے۔ اب فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جس آدمی کو گناہ اچھا لگے نیکی خراب لگے تو گمراہ ہو گیا، یہ دلیل ہے۔ تو اللہ نے گمراہ کیا نہیں۔ پتہ چلا کہ عہدہ، سلطنت، حکومت اگر کسی آدمی کو دھوکہ دے دیا رب کریم کے سلسلے میں، وہ ہمیشہ حی قیوم رب کے سلسلے میں، تو پھر یہ دھوکہ ہے، وہ گمراہ ہو گیا، وہ اللہ کی نظر سے گر گیا۔ اور اگر کوئی آدمی دولت کی وجہ سے اللہ کو بھول گیا کہ میرے پاس مال ہے، میرے پاس دولت ہے، ہم عذاب سے بچ جائیں گے، جیسا لوگ کہا کرتے تھے کہ نہیں اگر عذاب آئے گا تو عذاب سے ہم بچ جائیں گے، دوائیاں لے لیں گے، 1 ڈوز نہیں 10 ڈوز لے لیں گے ہم بچ جائیں گے، نہیں بچو گے موت سے، بچ جائے گا کوئی؟ کتنی بھی تدبیریں لوگ کر لے نہیں بچیں گے، کتنے بڑے بڑے ہاسپٹل اور سرجن ڈاکٹر دنیا میں پھیل جائیں، پیدا ہو جائیں، مفت علاج ہو جائے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی دولت سے، اللہ کی پکڑ سے بچ جائے، تو دولت تو قارون کے پاس بہت زیادہ تھا، جس کی دولت کی خزانے کی چابیاں 70-100 اونٹوں پر رکھے جاتے تھے، اور بہادر طاقتور مرد لوگ اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے اس کو پکڑا تو زمین میں خزانے کے ساتھ دھسا دیا۔ پتہ چلا کہ دولت سے بھی اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی دولت کے نشے میں اللہ کو بھول جائے، کوئی آدمی حکومت و سلطنت کے عہدے پر رہ کر کے اللہ کو بھول جائے، کوئی آدمی اپنی حسن اور عزت اور تعریف کی بنیاد پر اللہ کو بھول جائے، تو اللہ فرما رہا ہے اے رب کریم مہربان مولا،
جس نے تم کو پیدا کیا، دولت دیا، حسن دیا، عزت دی، شہرت دی، سب کچھ دیا، تم نے دھوکے میں پڑ گیا۔ پتہ چلا کہ یہ سب چیزیں وقتی ہے، دولت وقتی، عہدہ وقتی، حکومت وقتی، حسن وقتی، عارضی، یہ ہمیشہ کے نہیں، ہمیشہ اگر ہے تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اللہ کی محبت۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اسی لیے کبھی بھی دنیا کو وہ قریب لانا پسند نہیں کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کی تعلیم بھی نہیں دیتے تھے، آپ کبھی اس کی ترغیب بھی نہیں دیتے تھے، کبھی آپ اس کے شوق بھی نہیں دلاتے تھے۔ وہ جانتے تھے اس میں دھوکہ ہے، یہ جب آ جائے گی یہ دولت تو ہو سکتا ہے گمراہ ہو جائے گا آدمی، یہ بھٹک جائے گا آدمی، یہ دینے والے کو بھول جائے گا اور اس کی محبوب بن جائے گا وہ۔ یہی ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی، اس وقت صحابی تھے، آئے کہا کہ یا رسول اللہ دل چاہتا ہے کہ میں مالدار بن جاتا، اور مالدار جب اللہ بنا دیتا تو دونوں ہاتھ سے دولت خوب تقسیم کرتا، نیکی کماتا، خوب کماتا، غریبوں کو کھلاتا، بیواؤں کو دیتا، اچھی اچھی یادگار اسلام کی چیزیں بناتا، مسجدیں بناتا، فلاں فلاں نیکی کے کام، جتنی باتیں اتنا کہہ دیا۔ اللہ کے رسول سن کر کہنے لگے کہ اچھی چیز نہیں ہے دولت، نہیں ہے اچھی چیز، اس میں دھوکے میں پڑ جاؤ گے، اس لیے مت مانگو، میرے ہاتھ سے مت دعا کراؤ۔ اس نے ضد کی نہیں کر دی، آپ نے فرمایا سوچ کر کے آؤ، کیا کرو؟ سوچ کر کے آؤ۔ گئے، سوچ گئے، جب دولت کی نشہ آتی ہے تو نیند چلی جاتی، کروٹ بدلتا انسان، دولت دولت دولت، رات بھر سوچے، پھر صبح فجر میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ بہت غور فکر رات میں کیا، ایک ہی خیال، دولت آ جائے گی تو خوب نیکیاں کماؤں گا۔ حضرت ملازمت کے لیے دعا کر دیجئے تو پہلی تنخواہ سب مسجد میں دے دوں گا، اور ملتے ہی ساتھ حضرت اس مہینے میں ذرا ادھر ادھر ہو گیا، اگلے مہینہ کو پکا ہے، دیکھا دھوکہ آ گیا، اگلے مہینے کو پکا، اس مہینے میں ذرا سیٹ نہیں ہوا، نہیں پھر سوچو، ایک رات اور سوچے، پھر فجر میں حاضر خدمت، یا رسول اللہ سوچا، لیکن ایک ہی ذہن میں بات آ رہی ہے، دولت آ گئی تو نیکی کروں گا، برائی نہیں کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نے ایک دن اور سوچو، 3 دن سوچو، خوب غور کرو۔ آ گئے، آنے کے بعد میں کہا کہ نہیں، ہم بہت پختہ، گناہ نہیں کروں گا یا رسول اللہ، نیکی کروں گا، آپ دعا فرما دیجئے، بس ہمیں امید ہے آپ کی دعا پر اللہ ہماری غربت بھی دور کر دے گا اور مجھے مالدار بنا دے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے اور یہ فرمائے، اے اللہ سالبہ کو مالدار بنا دیجئے، دولت خوب دے دیجئے۔ بس جملہ بولنا تھا، اللہ نے بدل دیا حالات کو۔ آپ نے فرمایا کیا کرو؟ کہا کہ بکری کی تجارت کروں۔ اس زمانے میں بکریوں کی تجارت بہت ہوتی تھی، مالدار لوگوں کے پاس بکریاں ہوتی تھی، مالدار لوگوں کے پاس میں گھوڑے ہوتے تھے، مالدار لوگوں کے پاس اونٹ ہوتے تھے۔ کہا کہ جب بکری کی تجارت کرو گے تو مجھ سے پھر دعا کرا لینا۔ تو اللہ کے رسول بکری کے نام سے دعا بھی کرے، اللہ اس کی بکری کی تجارت پہ خوب برکت دے۔ شروع ہو گئی برکت، 5 سے 10 بنا، 10 سے 20 بنے، 20 سے 100 بن گئے۔ روزانہ 5 وقت کی نماز مسجد میں نبی کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ اب ظہر عصر نہیں پڑھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں اس سالبہ ظہر عصر میں ملتا نہیں اب؟ لوگوں نے کہا رسول اللہ بکریاں بہت ہیں، سب فجر پڑھ کے وہ جاتے ہیں تو پھر وہ عصر بعد آتے ہیں، مغرب میں ملیں گے۔ بہت بکریاں ہو گئی، اچھا پہاڑ کی طرف لے جاتے ہیں، ادھرے چراتے ہیں، ادھرے رکھتے ہیں، ادھرے کاروبار کرتے ہیں۔ چلو بھائی ٹھیک ہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد میں مغرب عشاء بھی چلے گئے، صرف فجر میں ملے تو 4 نمازیں ان کی نبی کے پیچھے۔ آپ نے پوچھا کہاں ہے سالبہ؟ 4 نماز میں نہیں مل رہا ہے۔ اللہ کے رسول اب یہاں نہیں رہتا، مدینے سے ادھر گھر بنا لیے احد کے پہاڑ کی طرف، اس لیے بکریاں ان کے پاس اتنی ہیں کہ یہاں گھر چھوٹا ہو گیا، چلا گیا ادھر۔ اچھا صرف فجر میں ملتے تھے۔ کچھ دن ہوا تو فجر بھی غائب، فجر میں بھی رہا، کہاں ہے سالبہ؟ آ نہیں رہا ہے فجر میں۔
لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اب وہیں رہنا سہنا سونا بیٹھنا ادھر ہی کر دیا انہوں نے، بکریاں بہت ہو گئی۔ ان کے بھائیوں نے بتایا ٹھیک 1 سال گزر گئے۔ کتنے گزرے؟ آج ہم کو جو دھوکہ دیا ہے یہ 3 چیزوں نے دھوکہ دیا۔ ہم بڑے خوبصورت، حسن دینے والے کو دیکھو وہ کتنا بڑا خوبصورت ہے۔ ہم مالدار، عذاب آئے گا، بیماری آئے گی، علاج کرا لیں گے، بیماری آئے گی عذاب کی شکل میں، ہم بڑے سرجنوں سے اپنا علاج کرا لیں گے، بڑے پیسے خرچ کر کے ماہر ڈاکٹروں سے لے لیں گے، قیمتی سی قیمتی دوائیاں کھا کر کے ہم زندہ زندگی لیں گے، آنے تو کیسا اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ یہی تو ہے گمان دنیا والوں کا۔ ہمارے پاس ہے دولت، بیماری کی شکل میں ہم لڑ لیں گے، کسی اور کی شکل میں آئے ہم کر لیں گے، مقدمہ آئے گا ہم ناحق ہوں گے، پیسہ دے کر کے ہم حق بنا لیں گے۔ دولت، ناز، غرور۔ اللہ فرما رہا ہے ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تم کو مہربان مولا کے سلسلے میں کن کن چیزوں نے، کس کس لوگوں نے دھوکے میں ڈال دیا۔ 1 سال ہوا تو اللہ کے رسول نے چند صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ سالبہ سے زکوٰۃ وصول کر لو۔ کیا کرو؟ یہ پہنچے صحابہ، سالبہ بہت دن ہو گیا، نبی سے ملے بھی نہیں، اللہ کے رسول نے بھیجا زکوٰۃ ذرا دے دو، سال ہو گیا۔ ارے ابھی 1 ہی سال ہوا، مالدار ہوئے، ابھی آ گئے تم لینے کے لیے؟ چلو چلو میں آ کر وہیں دے دیتا ہوں۔ 1 سال نہیں ہوا، زندگی غربت میں گزری، ابھی 1 سال نہیں ہوا، کوئی ٹھیک ٹھاک کھڑا ہونے کے لیے، لینے کے لیے آ گئے۔ چلو میں آ کر کے وہیں دے دیتا ہوں۔ زبان بدلی، مال آتا ہے تو زبان سخت ہو جاتی ہے، نگاہیں بدل جاتی ہے، چال بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتا ہے۔ مت بدلو، مت بدلو میرے بھائی بزرگوں، دولت کے نشے میں اللہ کو مت بھولیے، سجدے کو مت بھولیے، اللہ کے گھر کو مت بھولیے۔ وہ بڑا مہربان ہے، ہزاروں سینکڑوں لاکھوں غلطیوں کے باوجود بھی سڑک پر عزت کے ساتھ چلنے کی توفیق دے رہا ہے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ آگے لوگ کہا یا رسول اللہ ایسا ایسا کہا، اچھا ٹھیک ہے 1 ہفتے کے بعد پھر جاؤ۔ 1 ہفتے کے بعد پھر گئے، کہا کہ ارے بھول گیا میں، کیا ہوا؟ بھول گیا، چلو میرا وہیں آنا ہے، نبی سے بھی کچھ بات کرنی ہے، ملاقات کر لوں گا، چلو تم لوگ یہاں سے چلو۔ چلے گئے پھر، یا رسول اللہ ایسا ایسا کا وعدہ کیا آنے کا، ٹھیک ہے 1 ہفتہ اور دیکھو۔ تیسری مرتبہ پھر بھیجا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب کیا کہا؟ پیچھے پڑ گئے ہو تم لوگ، آؤں گا دوں گا نہیں، کیا ہے یہ؟ میں اپنی طرف سے اس انداز میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، یہ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور یہ کسی کتاب کی کہانی نہیں بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کو قرآن کھول کر کے پڑھنا، سننا، جاننا ہے تو 10ویں جز اٹھائیے۔ کون سے؟ سورہ انفال میں اٹھائیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس کو مال نہیں دیتے ہیں، لیکن لینے کے لیے مجھ سے بہت پکی باتیں کرتے ہیں، اللہ دے دے صدقہ کروں گا، اللہ دے دے ہم نیک بن جاؤں گا، اللہ ہم کو یہ کرے یہ کرے۔ تیسری مرتبہ بھی وہ ٹال دیے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں یہ سب پہنچنے کے بعد کہنے یا رسول اللہ ایسا ایسا کہا۔ اللہ کے رسول کے دل میں تکلیف ہوئی، کہا سالبہ ہلاک ہو گیا مال کے پیچھے۔ یہ کہنا تھا، یہ بھی جو آیت میں نے 10ویں جز کی تلاوت کی پڑھا نے، یہی آیت نازل ہوئی، فوراً حضرت جبریل لے کر کے آئے۔ ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جو مالدار بننے سے پہلے لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اللہ مجھ کو دے دے گا، نیک بنوں گا، صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، اچھا بن جاؤں گا، اچھا بنا دوں گا۔ اور جب میں نے دے دیا تو منہ موڑ لیا۔ اے میرے محبوب خبردار، آج کے بعد اس کی زکوٰۃ کبھی بھی نہیں لیجیے گا، منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آج وہی بند ہے، اسی لیے ہم لوگ پردے میں سب ڈال رہے ہیں۔ اور اگر آج بھی وہی کا سلسلہ ہوتا تو قسم خدا کے نامزد ہو کر کے آتا، وہ مالدار کی زکوٰۃ اللہ نہیں قبول کرے گا، مت لینا کوئی۔ عزتیں چلی جاتی، اللہ پردے میں چھپا دیا۔ جو ہی آیت کریمہ کا نزول ہوا میرے بھائی بزرگوں، ان کے بھائی اس مجلس میں بیٹھے تھے، بھاگے بھاگے گئے، سالبہ تم نے کیا کیا؟
اللہ منع کر دیا تیرے مال لینے سے، اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دیا اب تمہاری زکوٰۃ رسول اللہ قبول نہیں کریں گے، کیا کیا تم نے؟ وہ بھاگے بھاگے آئے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی مجھ سے، اب مال لے لیجئے، کتنا ہے میرا، کتنا بنتا ہے، کیا حساب ہے، جتنا کہیں گے سب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اب محمد کو اختیار نہیں ہے، اوپر سے فتویٰ آیا ہے، نہیں لوں گا تمہاری بکری، ایک کا بکری کا پیر کے کھر بھی جو ہے وہ بھی نہیں لوں گا۔ نبی نے اپنی پوری حیات میں ان کا مال نہیں لیا۔ جب باری آئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اور اس وقت میں اسلام کو مال کی ضرورت تھی، وہ دوڑے دوڑے آئے، ابھی ضرورت ہے تو میرا مال لے لیں گے ابو بکر صدیق، اللہ اکبر، کہنے لگے امیر المومنین بہت مال ہے میرے پاس، جتنا آپ کہیں گے دے دیتا ہوں، لے لیجئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا جس مال کو اللہ نے منع کیا میرے آقا نے ٹھکرا دیا، ابو بکر صدیق کبھی بھی نہیں لے گا۔ باری آئی حضرت عمر فاروق امیر المومنین بنے، اور ان کی باری زمانہ آیا، یہ پھر بھاگے بھاگے آئے، امیر المومنین آپ لے لیجئے، کہا کہ خبردار شکل بھی نہیں دکھانا، جس کے مال کو اللہ نے ٹھکرایا، نبی نے ٹھکرایا، صدیق نے ٹھکرایا، عمر اس کے مال کے بارے میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، نہیں لوں گا، نہیں لوں گا، شکل نہیں دکھانا، بات نہیں کرنا۔ یہاں علماء لکھتے ہیں وہ اس کے مال کو اللہ نے کمی کبھی بھی نہیں کیا، بڑھتا گیا، زکوٰۃ کا منکر بن گیا، اللہ منع کر دیا، صدیق اکبر منع کیے، عمر فاروق منع کیے، نبی پاک منع کر دیے، لیکن اللہ اس کے مال تجارت میں کمی نہیں ہونے دیا۔ کبھی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم بیمار نہیں ہوتے ہیں، ہماری تجارت میں فرق نہیں آتا ہے، ہم گھر پر گھر بناتے چلے جا رہے ہیں، ایک سے دو تجارتیں بڑھتی چلی جا رہی ہے، میرے بیٹے اولاد سب کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر اللہ ناراض ہوتا تو ہم پر کوئی بلائیں آتی، ہم غریب بن جاتے، ہم پریشان ہوتے، ہمارا مال کم ہو جاتا، لیکن کچھ تو کمی نہیں آ رہی۔ نہیں، جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو مال کم نہیں کرتا ہے، وہ سجدے کی توفیق کو چھین لیتا ہے، وہ قرآن پڑھنے سے روک دیتا ہے، وہ اپنے گھر میں آنے سے روک دیتا ہے، تہجد کی توفیق چھین لیتا ہے، زبان سے برا بھلا بولواتا ہے، اسلام کی عظمت کو دلوں سے نکال دیتا ہے، دوسرے مذہب کے طریقے کو پسند کرنے لگتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو اور اس نے خرابی سے سمجھنے لگتا ہے۔ مال میں کمی کبھی بھی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، کبھی نہیں کرتا ہے۔ اس لیے جو صاحب استطاعت ہیں ضرور زکوٰۃ ادا کیا کریں، اپنے ماں باپ کی خدمت مال سے بھی کیا کریں، رشتہ داروں کی کیا کریں، بخل نہ کریں۔ لہذا یہ تین چیزیں دھوکے کی بنتی ہے، کتنی؟ تین چیزیں، اللہ سے دور کرانے والی تین چیزیں زیادہ ہیں، چاہے دولت دور کرا دیتی ہے پھر دولت قریب کرا دیتی ہے، دولت قریب بھی کرا دیتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی پر خرچ کریں گے تو اللہ اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جب نبی نے اعلان فرمایا آج اسلام کو بہت ہی سخت مال کی ضرورت ہے، جہاد ہونے والا ہے، لے آؤ، سب نے لایا تھا نا، سب لائے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق گھر میں جھاڑو دے دے کر کے ہاتھ ایسے ٹٹول کر کے جی دانہ بھی نہیں چھوڑے، سب لے آئے، لیکن سب کے باوجود اتنا ہی بنا تھا، اور حضرت عمر فاروق کا اتنا بنا تھا، دونوں لے کر کے آئے، دونوں لے کر کے آئے۔ نبی نے دیکھا دونوں کو، کہا کہ آج میرے ساتھی ابو بکر کا مال بہت کم ہے، پتہ نہیں ان کے دل میں کیا ہوگا۔ حضرت عمر ذرا سا آج میرے پاس زیادہ ہے ابو بکر سے، آج میں آگے ہو جاؤں گا، آج ہی موقع ملا کہ ان سے زیادہ نیکی میں بڑھوں گا، یہ ان کی سوچ تھی۔ اللہ اکبر، نبی دونوں کو دیکھے تو سوال کیسا کیے معلوم؟ کم اور زیادہ کا سوال نہیں کیا اللہ کے رسول، کیوں؟ اللہ کے نزدیک کم اور زیادہ معیار نہیں ہے، بلکہ اخلاص معیار ہے، اخلاص معیار ہے۔ سوال کیے ہیں کہ ابو بکر عمر گھر میں کیا چھوڑا ہے تم نے، یہ لایا ہے اتنا تو گھر والوں کو کیا چھوڑا ہے؟ کہا کہ 50-50 کیا ہو یا رسول اللہ، آدھا گھر والوں کو آدھا میں لے کے آیا ہوں۔ ابو بکر تم نے کیا کیا ہے؟
کتنا چھوڑا، کہا کہ جھاڑو دے کر کے سب لے آیا ہوں اور اپنے گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہوں۔ کیا ہے؟ یہ ہے یقین۔ میرا مرنا، میرا جینا، میرا مال، میرا سب عزت آبرو ہے اللہ تیرے حوالے ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہنے لگے اس شخص سے عمر کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا ہے، نہیں جا سکتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے سامنے حضرت جبریل آئی، ویسے ہی کپڑا پہنے تھے جیسے ابو بکر اپنے پھٹے پرانے پہنے تھے۔ نبی نے جبریل کو دیکھا کہ ویسے ہی دونوں کا سیم کپڑا ہے، لباس۔ پوچھا کیا بات ہے آج ایسے لباس؟ کہا کہ ابو بکر کی نقل آج عرش فرش کے سارے فرشتے کر رہے ہیں، سب کا لباس یونیفارم ایسا ہی اللہ نے بنا دی۔ میرے محبوب کے دوست ابو بکر صدیق کے نقل کرو سب لوگ، اس لیے میں بھی ویسے ہی پہن کر کے آیا ہوں یا رسول اللہ، اور ایک بات لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ پوچھ رہا ہے کہ میرے نبی سے کہو ابو بکر اس حال میں بھی اللہ سے راضی ہوا یا نہیں راضی ہوا؟ پوری دنیا دعا کرتی اللہ تو راضی ہو جا، پوری دنیا دعا کرتی ہے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ کیا عالم، کیا مفتی، کیا محدث، کیا شاعر، کیا ہادی، کیا نمازی، کیا غازی، کون، سب اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ عرش والا پوچھ رہا ہے ابو بکر تو مجھ سے خوش ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اپنے رب کریم مہربان کے لیے جان مال سب لگا دینا۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں آپ فقیر بن جائیے، سڑک پر آ جائیے، جتنا حق ہے وہ حق ادا کیجئے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، رمضان بھی جیسا پڑھیں، بعد میں بھی پڑھیے، تب ہیں آپ پکے سچے مسلمان۔ آپ مالدار حساب سے زکوٰۃ نکالیے، اسی لیے کہا گیا زکوٰۃ دینے والا بھی زکوٰۃ کھاتا ہے اور لینے والا بھی زکوٰۃ کھا جاتا ہے۔ کسی نے پوچھا زکوٰۃ دینے والا کیسے زکوٰۃ کھاتا ہے؟ اس لیے اس طرح کھا جاتا ہے، اس کے مال تجارت، مال کے حساب اگر خدا نہ خواستہ 2 لاکھ روپیہ زکوٰۃ نکلنے کے بنتا ہے، 50,000 دے دیا، ادھر دے دیا، کیا ہو گیا؟ 1.5 لاکھ اپنے مال میں ملا کر کے رکھا، کھا رہا ہے، کیا ہوا؟ زکوٰۃ کو اپنے مال میں ملا کر کے یہ بھی کھا رہا ہے، کھانے والا ہو گیا۔ لینے والا جس نے زکوٰۃ وصول کیا، زکوٰۃ لیا، اگر خدا نہ خواستہ وہ بھی خرد برد کر کے کھا گیا تو یہ بھی کھانے والا ہے، دونوں مجرم ہیں۔ اس لیے دونوں کے لیے بہت ہی سخت وعیدیں ہیں۔ نہ زکوٰۃ لے کر کے اس کو غیر غلط چیزوں میں کھاؤ، اور زکوٰۃ دینے والوں تو اپنے مال میں زکوٰۃ ملا کر کے نہ کھاؤ، دونوں کی اہمیت ہے۔ اس لیے سیدھی سادھی زندگی حق کے ساتھ گزاریے، حق کے ساتھ گزاریے۔ اللہ فرما رہا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون۔ کیوں تم دھوکے میں پڑ رہے ہو؟ اس لیے دھوکے میں پڑ رہے ہو شاید کہ حساب والے دن کو تم بھلا دیا ہے، تم بھول گئے ہو کہ تیرا حساب کوئی لینے والا نہیں ہے، شاید تم میدان محشر میں کھڑے ہونے سے بھول گیا ہے، شاید تم اللہ کے انصاف کے ترازو میں آنے سے تو بھول گیا ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، ارے اگر تو وہاں بھول گیا ہے تو یہاں تو نہیں بھولنا چاہیے۔ ان علیکم لحافظین، ہم نے 2 پہرہ دار، 2 باڈی گارڈ، 2 فرشتے تیرے کندھے پر سوار کر دیا ہے، ہمیشہ سوار ہیں 2 فرشتے۔ اس کا نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین، ہے نا؟ یہ ایسا کیمرہ ہے، بچ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے۔ دنیا میں چوراہے پر کیمرہ لگا دیا جائے، سگنل توڑ نہیں سکتے، کیوں؟ وہ ہے، رک جاؤ ورنہ گھر پہ بل آ جائے گا۔ اس کا کبھی خیال کیا؟ یہ رات و دن رہتے، صرف چند وقت میں یہ الگ ہوتے ہیں، کندھے پر ہمیشہ رہتے ہیں، چند وقتوں میں یہ ہم سے جدا صرف ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنی ضرورت تقاضا بیت الخلاء کے لیے جاتا ہے، یہ رحمت کے فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ جب کوئی اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے تو اس وقت میں یہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں۔ جب کوئی زنا کرتا ہے اس وقت میں ایمان بھی نکل جاتا ہے، فرشتے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ جب کوئی شرابی پیتا ہے اور نشے کے دھت میں رہتا ہے، فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ سنگین گناہ، خطرناک گناہ، لیکن اس کے علاوہ کبھی بھی نہیں۔ اللہ فرمایا تم اگر بھول گئے، آخرت کے دن بھول گئے تو قبر کا
بھول گیا تو حساب کتاب کا؟ ارے بندے کم سے کم تو یہ کرامن کاتبین کا خیال رکھو، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو یہ لکھتے ہیں، پھر تم کو آنکھ بند ہونے کے بعد معلوم ہو جائے گا۔ ہو گیا نہیں ہوگا؟ ابھی نہیں معلوم ہوگا، اس کے معلوم کرنے کا ایک ٹائم ہے۔ امتحان ہمیشہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، امتحان کا ایک ٹائم ہوتا ہے، اسی وقت ہوگا۔ پی او سی کا امتحان کب، ایس ایل سی کا کب، فلاں 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 فلاں، یا روز نہیں ہوتا ہے، ایک مرتبہ ہوتا ہے، اس کا وقت مقرر ہوتا ہے، اس کا ٹائم مقرر ہوتا ہے، باقی دنوں میں اس کی تیاری ہوتی ہے۔ لہذا اللہ فرمایا ابھی نہیں معلوم ہوگا تم کو، تم کھاؤ، خوب کھاؤ، خوب چرو، خوب رہو، موج و مستی کرو، میری سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاؤ، میری ہواؤں سے فائدہ اٹھا لو، میری رات کی ٹھنڈک سے فائدہ اٹھا لو، دین کے اجالے سے اٹھا لو، سمندر کی رحلوں سے اٹھا لو، اٹھاؤ، پتہ نہیں چلے کب پتہ چلے گا؟ یعلمون ما تفعلون، جب آنکھیں بند ہوگی تب پتہ چلے گا، جب کفن پہنایا جائے گا تب پتہ چلے گا، جب فرشتے آ کے پوچھیں گے تب پتہ چلے گا، جب تجھے لے کر کے جائیں گے تب پتہ چلے گا، جب تیرے قبر میں اتاریں گے، آنکھیں کھلے گی، 3 سوال و جواب، تب پتہ چلے گا، جب میدان محشر میں کھڑے ہوگے تب پتہ چلے گا، جب تم اللہ کے حضور میں آؤ گے، ایک ایک چیز دیا ہوا حساب لے گا تب پتہ چلے گا۔ اسی لیے اللہ نے معلوم کرنے کے لیے دنیا میں سارا سسٹم رکھ دیا ہے۔ یعلمون ما تفعلون، پتہ چلے گا تم نیک ہے یا برا۔ ان الابرار لفی نعیم، میرے پاس 2 جماعت ہے اور 2 گھر ہے، 2 جماعت 2 گھر، ایک نیک لوگوں کی جماعت اور ایک برے لوگوں کی جماعت، تیسری کوئی جماعت نہیں۔ یہاں کتنی جماعتیں بنا لیجئے، کتنے تحریکیں میں جڑ جائیے، کتنے کمیٹیاں بنا لیجئے، کتنے سسٹم بنا لیجئے، اللہ فرمائے میرے پاس 2 ہی ہے بس، ہم انہی دونوں کو 2 جگہ بھیجیں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ بہشت میں، جنت میں جائیں گے۔ کون ہے نیک؟ وہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ یہ کب معلوم ہوگا؟ جب فرشتہ روح نکالے گا تب پتہ چلے گا ایمان پر خاتمہ یا کفر پر خاتمہ۔ ان الابرار لفی نعیم، جنت ہی ایک جگہ ہے۔ دوسرا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، دوسری جماعت کا ٹھکانہ جہنم ہے، بس اور کہیں نہیں۔ پھر آگے تو اللہ نے ایک اور بات بتا دی، یصلونہا یوم الدین، جہنم میں ایسے پڑیں گے جیسے کہ لوگ دنیا میں دنیا کی چیزوں میں پڑھتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں جیسے یہاں، وہاں بھی اسی طرح ڈالے جائیں گے۔ یصلونہا یوم الدین وما ہم عنہا بغائبین، جس کو جہنم میں ڈال دیں گے وہ بھاگ نہیں سکتا ہے، نکل نہیں سکتا ہے، چھوپ نہیں سکتا ہے۔ دوسرا مطلب علماء کرام فرماتے ہیں وما ہم عنہا بغائبین، تمہارا ایک سوال، ایک نیکی، ایک برائی بھی غائب تیرے نام اعمال سے نہیں ہوں گے، سب حاضر، کتاب میں سب موجود۔ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، ادھر چھپ نہیں سکتے ہو، جیل کھانا نہیں کہ قیدی دروازہ توڑ کر کے بھاگ جائے، مجرم کچھ دے لے کر کے سودا کر لے۔ وما ہم عنہا بغائبین، نہیں بھاگ سکتے ہو۔ وما ادراک ما یوم الدین، اے لوگوں تجھے پتہ ہے، اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے میرے محبوب پتہ ہے بدلے والے دین کا کیا حال ہوگا؟ بدلے والا دین کس کو کہتے ہیں؟ حساب و کتاب کا دن کیسا ہوگا؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر پوچھئے، پھر بتاتا ہوں کہ وہ دن کیسا ہوگا، 2 مرتبہ۔ کیا فرمایا؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی جان کسی کا کوئی مالک نہیں ہوگا، کوئی نہیں، کسی کی کوئی مدد کرنے والا نہیں، کسی کی حکومت نہیں، کسی کی بات نہیں، کسی کا کوئی کام نہیں، سب اپنے اپنے حال پر ہوں گے، اپنے اپنے کیفیت میں ہوں گے، اپنی اپنی فکریں ہوگی سب کو، کوئی کسی کی سفارش نہیں، کوئی کسی کی مدد نہیں، کوئی کسی کا ہاتھ بڑھانے والا نہیں۔ اس دن والامر یومئذ للہ، معاملہ سارا کا سارا، ساری حکومت اس دن کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی، للہ، اللہ کی۔ میرے بھائیو بزرگو، یہ دنیا کے بعد آخرت، دنیا کے بعد آخرت۔ اللہ بہت مہربان ہے، اللہ بہت مہربان ہے، بڑا کریم ہے، وہ رحیم ہے۔ دنیا کی چیزوں سے دھوکے میں مت آئیے، دنیا کے لوگوں سے دھوکے میں نہ آئیے، حسن کی وجہ سے دھوکے میں نہ آئیے، دولت کی وجہ سے دھوکے میں نہ آئیے۔
کسی کے بہکاوے اور چڑھاوے سے دھوکے میں نہ آئیے، اپنی طاقت سے بھی دھوکے میں مت آئیے۔ اللہ بہت بڑا ہے، 2 فرشتے ہیں، اس کا خیال رکھیے، اس کا احترام کیجیے، اس کا احترام کیجیے۔ اپنے دوستوں کے احترام کرتے نا، اسی طرح سے اس کا احترام کیجیے، گناہ مت کیجیے، شرمندہ مت کیجیے، اپنے آپ کو اچھے بنیے، اپنے اچھے کو بنائیے، ورنہ کل قیامت کے دن کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ آخرت کی بات بتا رہے تھے تو حضرت ام المومنین نے کہا تھا یا رسول اللہ ذرا سا ایک خاص بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، بتائیے۔ کہا کہ پوچھو۔ یہاں تو سب دکھ درد میں ساتھی ہیں، وہاں کہاں کہاں ملیں گے اور کہاں کہاں نہیں ملیں گے، یہ بتلائیے۔ آپ نے فرمایا 3 جگہ نہیں ملوں گا، 3 جگہ تیری مدد بھی نہیں کروں گا، بیوی شوہر کا رشتہ اپنی جگہ، میرا نام بھی تیرے لیے اس وقت کام نہیں آئیں گے، 3 جگہ۔ کہا کہ کون کون سی جگہ؟ کہا کہ ایک جب تم میدان محشر میں کھڑی ہوگی اس وقت میں تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں، تم اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگی، ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگی۔ اور کہا کہ جس وقت تیرا حساب اللہ لے گا اس وقت بھی محمد کچھ بھی نہیں کرے گا کہ اپنی طرف سے کوئی نیکی بڑھا دے گا۔ ہاں اللہ اگر حکم دیا سفارش کرنے کا تبھی کر سکتا ہو، نہیں کر سکتا ہو۔ تیسری جگہ کہ جب تم پل صراط سے گزرے گی نا تو اپنے اعمال کی بنیاد پر گزرے گی، میرے دامن پکڑ کر کے نہیں گزرے گی۔ تو آج بہت سارے لوگ کہتے تھے میرا دامن بڑا لمبا ہے، پکڑ لینا، چل جائیں گے سب مل کر کے۔ کیا ہے یہ دنیا کی سڑک ہے، دنیا کی تفریح گاہ ہے کیا کہ کسی کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر گزر جائیں گے؟ آقا کریم فرمایا عائشہ پل صراط پر اپنی اعمال کی بنیاد پر گزرو گی، وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز دھاروں کے ہوں گے۔ یہاں جنتی بہت تیزی سے گزر جائیں گے، جہنمی لڑک جائیں گے جہنم میں، اور وہ پل صراط جہنم کے اوپر سے گزرا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو بزرگوں، ماں بہنوں، دنیا ایک مختصر